السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی بھائیوں، اس ماہ محرم میں ہمارے کچھ مسلم طبقہ حضرات کے بھائی حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم مناتے ہیں، اور اس مہینے میں ماتم ہی نہیں بلکہ دیگے جلسے جلوس جشن عزا نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماتم منانا اور صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں جائز ہے؟ آپ بہت غور کریں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقعہ مشہور ہے کہ آپ کو جنگ احد میں شہید کیا گیا تھا، اور اتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی جو ان کو شہید کیا تھا وحشی، اس کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے مت آؤ، اس سے منع فرمایا۔ اتنی شدید تکلیف ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتم یا سوگ نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ پھر غور کیجئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے۔ محراب رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور ان پہ بھی کسی نے بھی اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ تھے، کسی نے ماتم یا سوگ یا زد سینہ کوبی یا کسی طرح کوئی معاملہ نہیں کیا۔ دوسرے جو ہے تیسرے خلیفہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے زمین خرید کر مسجد نبوی کو وقف کیا، پانی وقف کے لیے کنواں مسجد مدینہ میں وقف کیا، ان کو بھی بلوائیوں نے شہید کیا تھا، اور اس وقت خود حسن حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، کسی نے ان کے ماتم یا غم نہیں منایا۔ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عبد الرحمن بن ملجم خبیث النفس انسان نے شہید کیا تھا، اور اس وقت تمام لوگ زندہ تھے، کوئی بھی ماتم تعزیہ داری کچھ بھی نہیں کیا۔ خود حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کی بھی شہادت پر خود حسین کسی نے بھی نہیں منایا۔ میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ اس وقت کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، چند ازواج مطہرات موجود تھیں، خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بقد حیات تھے، کسی نے بھی اس طرح کی تعزیہ داری، ماتم، سوگ نہیں منایا۔ حقیقت بھی غور کیجیے تو تعزیہ داری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فرضی قبر بنایا جاتا ہے، اور اس پر چادر چڑھایا جاتا ہے، پھول سجایا جاتا ہے، اور اس سے تعظیماً جھوکا جاتا ہے، اور اس میں ڈھول، تاشے، شہنشاہ یا کیا کیا نہیں بجائی جاتی ہے، قوالی بجائی جاتی ہے، اور خود آپ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے ہیں بانس اور لکڑیوں کا، اور خود اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات کے 95 نمبر آیت میں فرمایا ہے، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کہ تم کیا خود اپنے تراشے شدہ بتوں کو پوجا کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تخلیق فرمائی ہے، خود بناتے ہو، خود پوجا کرتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے بعد اس کو سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں تعزیہ کو، اور پھر اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا، لوگ اسے توڑ کر جلا دیتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو تم میلہ نہ بناؤ۔ اب اس سے بات معلوم ہے کہ کیسے ہم اس کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں اور میلہ لگاتے ہیں،
اور اگر سجدہ کرنا جائز ہی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو سجدہ کرنا ضرور جائز ہوتا تو میں عورتوں کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ جب یہاں زندہ آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ عارضی، فرضی بانس اور لکڑیوں کے قبر کو سجدہ کرنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ ماتم سوگ میں جو مناتے ہیں اور جو محفلیں جمع ہوتی ہیں، جو میلہ لگتا ہے، اس میں مرد عورت دونوں مخلوط ہوتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، تو کسی بھی کو بس صاحب بصیرت سے یہ پوشیدہ نہیں کہ وہاں شراب نوشی، بے حیائی، بے پردگی اور کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جسے حیا خود شرمسار ہو جاتی ہے۔ عیش عشرت کے سارے سامان مہیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد نہیں ہوتی ہے تو صرف اسلامی تعلیمات اور اخلاق کی وہاں بالکل دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تعزیہ منانا اور اس طرح کے جلوس میں نکالنا یہ سب جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ لوگ یہ کہتے ہیں، جو بریلی حضرات جو ان کے ماتم مناتے ہیں وہ خود ان شہید مانتے ہیں اور شہید کو زندہ کہتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 154 نمبر کی آیت میں کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب سوچ لیجئے، جب وہ زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہی مانتے ہیں، جس طرح سے دنیا میں زندہ اس قبر میں زندہ ہے، تو پھر زندہ آدمی کی وہ ماتم کیوں مناتے ہیں؟ زندہ ہے تو زندہ آدمی کا ماتم نہیں بلکہ مرنے کے بعد ماتم منانا چاہیے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ ماتم منانا یا جلوس نکالنا یا تعزیہ بنانا یہ ساری چیز حرام ہے، شریعت سے کہیں کا اس کا تعلق نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعت اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔